السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے اعظمی صاحب, سلمان غنی صاحب, ہارون رشید صاحب اور خاور گھمن. ناظرین, سانحہ ساہیوال کو بیتے ریاست کے ہاتھوں 3 بچوں کو یتیم ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کے روایتی معطلیاں بھی ہو گئی ہیں. ایک JIT نے کل عینی شاہدین کو بھی طلب کر رکھا ہے, لیکن اس معاملے پر نہ تو حکومت میں سے کسی کی طرف سے کوئی استعفیٰ یا ذمہ داری قبول کی گئی اور نہ ہی اپوزیشن نے یہ مناسب سمجھا کہ اس واقعے کو جواز بناتے ہوئے وہ سڑک پر آ کر کوئی رسمی سا احتجاج ہی رجسٹر کرا لے. سوال ہم یہ رکھنے جا رہے ہیں کہ سانحہ ساہیوال کی تفتیش کے راستے میں کیا چیز آڑے آ رہی ہے. ایاز صاحب, اس واقعے کے فوری بعد کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ تو دیکھیے, پہلے تو یہ ہمیں احساس ہے کہ یہ کوئی عام فوجداری کیس نہیں ہوا. ہم اسے کہہ رہے ہیں سانحہ, بربریت, لیکن یہ ہمارے لیے جو کچھ ساہیوال میں ہوا بطور قوم ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو کہ چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی صابن دانی جتنی گاڑی ہے پرانی قسم کی, اس پہ فائر کر کے وہ ایک ٹکر مار کے رک جاتی ہے. وہاں پہ اس پہ ڈائریکٹ فائر کا جواز کیا ہے؟ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے بچے ہیں, بچوں کو نکال کے آپ دوبارہ فائرنگ کرتے ہیں. یہ اتنی صفاقی. آپ نے عمیر کا تازہ بیان سنا؟ وہ اس کا ہے, وہ پتہ نہیں کنفرمڈ ہے یہ نہیں ہے, جو اس بچے کا ہے کہ بچی کو لے گئے تھے اور پھر کسی نے کہا کہ یہ تو بڑی ہے, یہ تو سب کچھ بتا دے گی, تو اسے دوبارہ لے کے. اگر ایسا ہے تو پہلے ہی صفاقی کی انتہا اس واقعے میں نہیں رہی. تو یہ اگر یہ تصدیق شدہ بات ہو اور ایسے واقعی ہوا ہو تو پھر تو ہم کیا مطلب بطور قوم آیا صاحب, اس میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا کہ بچے کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر یہ بات نہیں ہے, یہ سارا کچھ تو ہوا نا ایسے ہے. دیکھیے, امریکہ نے حملہ کیا عراق پہ, وہاں پہ ظلم ڈھائے, بربریت کی, پر ایسے کئی واقعہ ہوئے تھے جب ان کے سپاہیوں نے فائرنگ کی, پتہ چلا کورٹ مارشل ہوا, انہیں قید ہوئی. ابو غریب کا وہ جو تھا, وہ جو جیل خانہ تھا, وہاں پہ فوٹو بنائی گئی تھی جی, وہ جو وہاں پہ جو ان کی خواتین ملٹری کی تھی امریکہ کی, اور وہ, لیکن جب پتہ چلا تو ابو غریب کا پورا ایک سکینڈل ہو گیا. یہاں پہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے, پولیس والے صحیح ورژن نہیں بتا رہے, JIT کا کیا نتیجہ ہے, کس پہ وہ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ نہیں پتہ چل رہا. الٹا خاندان ذلیل ہو رہا ہے. یہ کس نے ڈرامہ ان کے ساتھ کیا کہ جی آپ کو صدر مملکت سے ملاقات کروانی ہے, سرکاری گاڑی پہ وہ اسلام آباد جاتے ہیں, پھرا کے رکوا کے واپس. ان کا حال کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں ایسی چیز ہو سکتی ہے تو ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلام کا نام تو ہمیں نکال دینا چاہیے. اسلام میں یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ہمارے دعوے, ہمارے واعظ, ہماری تبلیغیں, ہم جب کہتے ہیں کہ جی رو رو کے وہ دعا ہم کرتے ہیں, وہ اردو کا وہ خاص لفظ ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیسے وہ روتے ہیں. بھائی ہمارے کرتوت کیسے ہیں؟ یہ گریا پورا جو ہے ریاست جو ہے, بھائی آپ میں اتنی کریج نہیں ہے کہ کون تھے. انفارمیشن اس کو ذیشان کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے اسامہ بن لادن اور وہ جو داعش کے البغدادی تھے اس سے شاید کوئی بڑا درجہ. ذیشان نے یہ کیا, ذیشان نے یہ, بھائی کیا ہوگا, شاید اس سے زیادہ کیا ہو جو اس پہ الزام لگ رہا ہے. پر جب وہ رک گئے ہیں, گاڑی ہے, پھر اتنا جھوٹ کہ وہاں پہ جو خودکش جیکٹیں ہیں اور اسلحہ ہے, اس صابندانی جیسی گاڑی میں وہ ایسے پتہ چلا. یہ تو استاد دامن والی بات یاد آتی ہے جن پہ گرینیڈ ڈالے گئے تھے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ دروازہ میرا چھوٹا تھا, نہیں تو مجھ پہ ٹینک ڈال دیتے. اس میں وہ دروازے میں ٹینک آ نہیں سکتا. مطلب کوئی جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہونی چاہیے اور کوئی شرم ہونی چاہیے. امریکی صدور جن پہ کلنٹن پہ امپیچمنٹ ہوئی اور نکسن جو ہے گھر جانا پڑا, انہوں نے کسی کو مارا نہیں تھا, صرف جھوٹ بولا تھا, غلط بیانی کی تھی. جب غلط بیانی پکڑی گئی تو ان کو وہ سزا بھگتنی پڑی. جو مینافورٹ جو ہے اس کا کیمپین مینیجر تھا ٹرمپ کا, وہ جیل میں ابھی, غلط بیانی کی. وہاں پہ ایک اور انڈائٹمنٹ وہ راجر سٹون کی ہوئی ہے کہ تم نے کانگریس کے سامنے غلط بیانی کی.
ہمارے ہاں تو غلط بیانی کوئی چیز ہی نہیں. اور ایاز صاحب آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ جے آئی ٹی کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم نے جے آئی ٹیز بنتے دیکھی لیکن رزلٹ اس کا کچھ نکلتا نہیں دیکھا. اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے, اس پر بھی تو بحث ہونی چاہیے. جے آئی ٹی کی رپورٹ بجائے خود کوئی فیصلہ نہیں ہے, وہ آپ کو کوئی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں, عدالت اس کا جائزہ لے, اگر وہ درست ہے جو چیز اس میں وہ قبول کر لے, اگر وہ غلط ہے اسے مسترد کر دے, اور بحیثیت مجموعی ہی غلط ہے تو اس کو مسترد کر دے. کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس میں عام طور پہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ بھی ہوتا ہے, پرسیپشن غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہارون صاحب اپنا قانون کا کوئی ایسا طریقہ کار تفتیش کا پہلے موجود ہے. آپ سب کہتے ہیں کہ قانون اپنی جگہ موجود ہے ویلڈ, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. کوئی فلاز ہیں جو آپ کو جے آئی ٹی الگ سے بنانا پڑتی ہے اور اس طرح آپ ٹائم بائے کرتے رہتے ہیں اور واقعہ دب جاتا ہے. سسٹم نہیں ہے نا, سسٹم ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. ایک بات, یعنی وہ ایک سسٹم ہے ڈیلیور کرنے والا, یہ ایک کیمرہ ہے, اس کی کوئی تاریں ہیں, اس میں کوئی ایک آدمی چاہیے, اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے ایک آپریشن روم کے ساتھ, وہاں سے یہ ساری گفتگو نشر ہو رہی ہے. اب یہ جو اسٹیٹ کا سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کو بار بار میں نے ایکسپلین کیا ہے. پولیس ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, ایک سول سروس ہے, مگر اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے چلا رہے ہیں. جب فوج کی حکومت آتی ہے تو ساری دنیا میں کہیں فوج کی وجہ سے بہتری تو نہیں تھی, اور اگر فوج بڑی اچھی ہوتی فوجی حکومت تو باقی دنیا میں بھی آتی, مگر کرائم ریٹ کیوں گر جاتا ہے, اسٹیبلٹی کیوں آ جاتا وقتی طور پہ معیشت کیوں بہتر ہونے لگتی ہے؟ اس لیے کہ خوف ہوتا ہے اور کچھ ایفیشنسی ہوتی ہے, نسبتاً ایک ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو سب کچھ برباد بگڑ جاتا ہے. بھائی ٹھیک پولیس, ٹھیک ذمہ دار لوگ جو ہوں, اب یہ بڑی پیچیدہ بحث ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو سسٹم ڈیلیور کر ہی نہیں سکا, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب میرے خیال میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. باقی ابھی تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس جو کچھ کر رہی ہے کیا ہوا ہے اس کے بعد. یعنی میڈیا پہ گالی جو دی جا رہی ہے وہ اتنی حیران کن ہے. یعنی کل ایک ٹویٹ میں نے پڑھا کہ مالکان اخبارات اس لیے آزادی صحافت چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر سکیں, اور کارکن اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ لفافے لے سکیں. یہ 100% جرائم پیشہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا میڈیا اچانک خلاف ہو گیا, نہیں مل رہا. That is one issue. Right. اور ہم لوگ تو مخالفت کرتے تھے بہت زیادہ اشتہارات دینے کی. جی ایسا ہی ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے 100% جرنلسٹ کرپٹ ہو گئے. ٹھیک. خدا کے بندو, وہ لوگ جو کل تک قابل تعریف تھے, یعنی آج تو ایک نام لے دیا وزیر اعظم صاحب نے ایک اخبار نویس کا, اور ایک اخبار نویس نے پچھلے ہفتے جو کہ تحریک انصاف کا پرجوش حامی تھا, جو کہتا تھا کہ عمران خان نیلسن منڈیلا سے اور مہاتیر محمد سے بہتر ہوں گے, اس نے کوئی تنقید کی. تنقید کیا کی کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. یہ کیا تنقید ہے؟ ہاں تو ویسی کوئی سخت بات تو نہیں ہے, نہیں زیادہ بٹر. اور وہ جناب نے کہا ہم تم سے بھی نمٹ لے گا. آج ایک اخبار نویس کا نام لے کے وزیر اعظم کے کہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جوتے ماریں گے ہم. اچھا, جوتے لفظ پاولے سرائے کی اردو انگریزی میں جتنے لفظ ہیں جوتوں کے لیے وہ استعمال کر رہے تمہیں جوتے ماریں گے. اور بھائی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, خامیاں سب قوموں میں ہوتی ہیں. انسان غلطی سے تباہ نہیں ہوتا, انسان غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتا ہے. مغرب میں ہمیشہ انصاف نہیں تھا, اور عالم اسلام میں ہمیشہ ناانصافی اور جہالت نہیں تھی. کبھی یہاں علم تھا, انصاف تھا, بہتر تھا. باقی خرابی تو دنیا میں ہمیشہ رہتی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن یہ کہ اس کی ایک ڈائریکشن ہو. انہیں معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے. اب جیسے یہ بات ہم کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں نرم سے نرم الفاظ میں بھی کریں, تو یہ بھی میں ٹیلی فون آپ کو دکھا دوں گا, اس پہ گالیاں آپ دیکھ لیجئے گا کتنی آئیں گی. تم لفافہ لیتے ہو. مجھے کئی دن سے ایک میسیج مل رہا ہے تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہارون صاحب مر تو میں نے جانا, یہ سب نہیں مر جانا. ان باتوں پہ آپ کو توجہ دینے اور وقت توجہ میں ان پہ نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ ہم یہ توجہ اس پہ دیتے ہیں تو اپنا کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں, اپنا رویہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو اپنے رویے پہ قائم ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی خرابی ہے اس پہ ٹھنڈے دل سے اعتدال سے غور کیا جائے. نہ حکومت, نہیں صرف حکومت کا رونا نہیں نا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے اپوزیشن کو بہت ابھی تک کچھ نہیں کیا. اور پہلے جب اپوزیشن کے پاس حکومت تھی تو اس نے کیا کیا؟ ابھی ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ان کے دور میں موجود ہے. لیکن سلمان صاحب, وزیر اعظم نے کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کی اسکروٹنی کریں پنجاب پولیس میں. آپ کو لگتا ہے اس طرح سے پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سندھ میں بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی تھی. دیکھیں عائشہ, پہلے تو ہماری سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں
ان پہ ہونے والی تحقیقات جو ہے وہ کبھی اوپن نہیں ہوتی. ہم نے بڑے بڑے ایشوز پہ کمیشن بنائے, ملک ٹوٹ گیا تھا, ہم نے کمیشن بنایا, اس کی رپورٹ بھی انڈیا کی کسی سڑک پہ کسی ردی کے اس میں سے نکلی تھی. اب یہ واقعہ جو ہے, ایک تو وہ جو ایاز صاحب نے بات کی ہے, چونکہ آج ایک اخبار نے ایک سنگل کالم خبر لگائی ہے اریبا کے بارے میں کہ اریبا کو نکالا گیا اور نکالنے کے بعد یہ آن ریکارڈ بچے کا بیان ہے, نہیں وہ بچے عمیر کا بیان ہے, آج 5ویں-6 روز بعد. دیکھیں ہمیں سب کچھ ان ویڈیوز سے پتہ چلا نا, ان ویڈیوز میں کوئی ایسی ہر اسپیکٹ اس کا سامنے آ چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہو, لیکن بات یہ کہ جو صورتحال اس پہ بنی ہے کہ ان کی سی ٹی ڈی کی ساری ہیرارکی تبدیل ہو گئی ہے, ان کے جو 6 ملزمان ہیں وہ آج پیش کیے ہیں, وہ ایکچوئل تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے تھے, وہ آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر کو کہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے, افسران کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا, ہم جب کہتے ہیں نا کہ ریاست نے کچھ نہیں کیا, لیکن ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جان ہے کہ زینب کا قتل ہوتا ہے, اگر حکومتیں مجرمانہ غفلت برتی ہیں تو پورا سماج اس کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے دور میں. یہ واقعہ بھی دیکھیں سماج میں جان ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک سکتے کی کیفیت تھی, ایک دفعہ پورے پاکستان کے اندر ایک رد عمل ہوا ہے. خود میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ اپوزیشن خود حکمران پارٹی کے اندر بھی وہ لوگ بھی بولتے نظر آئے, لیکن کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ بات یہ کہ ہمارے سویلین ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے, اور خود کنفیوژن گورنمنٹ نے پیدا کی کہ ایک ایشو سینسٹیو ایشو اور اس پہ کوئی 4 موقف آ گئے ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ, میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے روز کہا تھا کہ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے آج تک شہباز شریف صاحب کے نام کو علیحدہ نہیں کیا جا سکا, جب تک ابھی تک ہم نے ایک بات جو میں پہلے دن سے ایک نکتہ کہہ رہا ہوں, یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ فیصلہ کس سطح پہ ہوا ہے. یہ ایک سوال ہے کہ ہم 100 جگہ پہ کر چکے ہیں, کسی نے نہیں بتایا کہ کس سطح پہ فیصلہ ہوا ہے. یہ واقعہ جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے شہباز, اگر اس کے صحیح جو ذمہ داران ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب بھی اس ایشو پہ بری نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, جب تک جس نے حکم دیا یہ قتل کا وہ سامنے نہیں آئے گا, دائرے میں ہم گھومتے رہیں گے, وہی تحقیقات ہوں گی روایتی, اور اس کے بعد معاملہ دب جائے گا. خبر اگر زینب کا واقعہ اچھلا تھا, یہ سامنے آیا تھا اور اس پر سزا دی گئی تھی مجرم کو, لیکن اس کے بعد بھی زیادتی کے واقعات تو ختم نہیں ہوئے یا کم بھی نہیں ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا ٹھوس اقدام اٹھایا جائے ایسے واقعات کے بعد کہ پھر سانحہ دوبارہ سے اس طرح سے رونما نہ ہو جس طرح سے ابھی شدت ہے. عائشہ, ایک تو سلمان غنی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے سماج میں کافی جان آ چکی ہے, اور کوئی ایسا جرم, کوئی اس طرح کی جو کرمنل نیگلیجنس کسی بھی لیول پہ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اسپیسیفکلی یہ جو سانحہ ساہیوال ہوا ہے اس کی چین آف کمانڈ کیا ہے. اوپر چیف منسٹر ہے, اس کے نیچے لاء منسٹر ہیں, یہ تو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہو گئے. نیکسٹ آ جاتا ہے سیکٹری ہوم, جو آج کل ایڈیشنل سیکٹری ہوم ہے فضیل اصغر صاحب, ان کو ڈائریکٹلی رسپونڈ کرتے ہیں جو رسپانسبل ہیں رائے طاہر صاحب, جو ایڈیشنل سیکٹری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے, ان کے نیچے ڈی آئی جی اور ساری کی ساری ہائرارکی. جو ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہو رہی ہے نا کہ اس طرح کا جب بھی کوئی ہائی پروفائل آپ چیز کرتے ہو, بقول ان کے انٹیلیجنس ان کے پاس تھی, تو آن گراؤنڈ کسی نہ کسی آفیسر کو کمانڈ دی جاتی ہے جس کے انڈر یہ سارے کا سارا آپریشن اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. میں ابھی تک حیران ہوں کہ اب جو حکومت وقت ہے یا جو چیف سیکرٹری ہوم ہے فضیل اصغر صاحب, جو وہاں پہ انہوں نے جنرل صاحبان کو بھی ایک بریفنگ دی, اس کے بعد وہ پروونشل اسمبلی میں بھی جا کے انہوں نے بڑا وہاں پہ لیکچر جھاڑا, وہ یہ نہیں بیان کر سکے کہ بھائی وہ آپریشن کمانڈ کس نے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فضیل اصغر صاحب وہ بالکل جس طرح وہ ہمارے ایاز صاحب کے سابقہ ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کیپٹن فضیل اصغر, وہ جو فوج سے آتے ہیں, اور ان کو اس چیز کا میرے خیال میں اچھی طرح احساس ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جب آپریشنز ہوتے ہیں تو آپ کسی کی کمانڈ کے بغیر نہیں کرتے. اب پرابلم یہ ہے کہ بالکل وہ یہ کلاسیکل کور اپ آپریشن کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو حشب کیا جائے, کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے کو سارے کو اس لیول تک تھوڑا سا کو ڈریگ کیا جائے اور معاملہ حل ہو جائے. دیکھیں دو چیزیں, یہ معاملہ اور مالڈون کا معاملہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اللیجڈلی ایک پولیٹیکل کنیکشن تھا, یہاں پہ ہمیں کوئی ایسا پولیٹیکل کنیکشن نہیں نظر آ رہا کہ جس کے پیچھے کوئی کانسپریسی تھیری ہو. آن گراؤنڈ آپریشن فیلور ہوا ہے,
کس کی رسپانسبلٹی ہے فکس ہونی چاہیے اور جو چیزیں ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. اچھا ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہماری جو افواج اس طرح کے آپریشن کرتی ہیں نا, پوری دنیا کے اندر ریشو جو ہے آفیسر ٹو جو ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو سپاہی ہیں, ان کی کیجولٹی کا وہ بہت ہائی ہے. ہمیشہ آفیسر لیڈ کرتے ہیں, ان کے پیچھے نوجوان جاتے ہیں. یہ اس طرح کا آپریشن جو انہوں نے کیا ہے وہاں پہ نوبڈی نوز کہ آن گراؤنڈ تھا کون. خدا را یہ تو بتا دیں کہ وہ آپریشن کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا. اور سب سے بڑا مسئلہ عائشہ پتہ کیا ہے, جو عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے میرے نزدیک, جو عثمان بزدار کے کچھ 4 بڑے ایڈوائزر لگا دیے ہیں. محمد سرور صاحب وہ خود ایڈوائز کرتے ہیں, رات کو ان کے ساتھ واک کرتے ہیں. اس کے بعد علیم خان صاحب کو سینئر منسٹر بنایا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ سینئر منسٹر